رمضان کے تعلق سے، روزہ کے تعلق سے جو کچھ حکمتیں ہیں، بعض حکمتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے، روزہ ہمیں کیوں دیا ہے، رمضان کیوں دیا ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے۔ شکر کیسے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیر وہ کھانے سے رکتا ہے، روزہ نام ہے رکنے کا، کھانے سے رکتا ہے، گویا کہ کھانے والی نعمت سے وہ کچھ دیر کے لیے محروم ہوتا ہے، وہ چیز گم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کی ایک آنکھ گم ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے تو اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس سے وہ چیز جب غائب ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے احساس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں کیا چاہیے اسے؟ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک آدمی صحرا میں، بے آب و گیا صحرا میں، اونٹ پر لدا ہوا ہے سامان، کھانے پینے کا سارا سامان لدا ہوا، اور اچانک گم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وہاں پر، اس کے کھانے پینے کا سارا سامان کہاں ہے؟ اونٹ پر ہے، اور وہ گم ہو جاتا ہے۔ تھک ہار کے تلاشا کہیں نہیں ملا، تھک ہار کے ایک درخت کے پاس آ کے وہ لیٹ جاتا ہے۔ اچانک اس کی وہ سواری، اور وہ صرف سواری نہیں بلکہ اس کے کھانے پینے کی غذا بے آب و گیا، وہ جگہ ہے جہاں پر پانی دانا کچھ نہیں ہے، اس کا سارا سامان اس اونٹ پر ہے۔ اچانک دیکھتا ہے وہ اونٹ آ گیا، سارا ساز و سامان لدا ہوا، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ رب العالمین کو جب یاد کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اس کے زبان سے یہ کلمات نکالتے ہیں، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ اسے کہنا چاہیے میں تمہارا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن مارے خوشی کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے اسے احساس ہی نہیں۔ اور اللہ کو یہ ادا کافی پسند آئی، اللہ اس کی اس ادا سے خوش ہوتا ہے۔ تو جب آدمی سے کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چیز پھر نصیب ہو جائے، بہت خوش ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے جب ہم بھوکے رہتے ہیں اور جب افطار کرتے ہیں تو دل سے پوچھیں افطار کے وقت کتنی خوشی ملتی ہے، کتنی خوشی کے ساتھ آپ اپنے منہ میں لقمہ لیتے، اتنی خوشی ناشتے کے وقت، اتنی خوشی دوپہر کے کھانے کے وقت، اتنی خوشی رات کے کھانے کے وقت۔ عام دنوں میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ خوشی آپ کو میسر نہیں ہوتی ہے جو افطار کے وقت ہوتی ہے۔ افطار کے وقت کھانے اور افطار کرنے کا شوق ہی الگ ہے، تو اس کے ذریعہ شکر کرنے کا ایک موقع نصیب ہوتا ہے بندے کو۔ اسی طریقے سے روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک ٹریننگ آتی ہے حرام چیزوں سے رکنے کے لیے، حرام چیزوں سے رکنے کے لیے۔ روزہ میں ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے رکتے ہیں، اس سے ٹریننگ ملتی ہے۔ تو یہاں ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں سے بھی رک رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے سے رکتے ہیں، ہم بستری سے رکتے ہیں، کھانے پینے کے قبیل کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے رکتے ہیں۔ رکتے کس بنیاد پر ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں ہے، تو اس سے ٹریننگ ملتی ہے اور اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے سے ہم رک رہے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے ہم کھانے پینے سے ہم رک رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے بھی ہم رکتے رہیں۔ تو روزے میں حکمت کیا ہے؟ اس طرح سے ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بھی رکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور مدد ملتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شہوت پر قابو ملتی ہے، شہوت پر ہم غلبہ پاتے ہیں، یعنی انسان کے اندر جو خواہش نفس ہے، شہوت ہے، اس کو ہم کنٹرول میں کرتے ہیں۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم بیوی سے بچتے ہیں، ہم بستری سے بچتے ہیں، اور روزے کی حالت میں اس قسم کے ہر ایک عمل سے بچتے ہیں، تو ایک طرح سے ٹریننگ ملتی ہے اور ہمیں جو ہے شہوت پر غلبہ ملتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو وہ روزہ رکھے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں قوت ہے، اس میں حفاظت۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، روزہ رکھنے سے آدمی کو جو ہے یہ ڈھال ہے، روزہ رکھنا شہوت سے ڈھال ہے، انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو اپنے شہوت پر جو ہے کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ ہم مسکین کا بھی خیال کرتے ہیں۔ جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو احساس ہوتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، مسکینوں کا خیال آتا ہے ہمارے ذہن میں، اور پھر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مسکین کو بھی رمضان میں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ و خیرات اس قدر کرتے جیسے آندھی طوفان آ رہی ہے، آدھی کی طرح جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو رمضان ہمیں ترغیب دیتا ہے اپنے اندر جو ہے خاکساری پیدا کرنے کے لیے، غریب و محتاج کی طرف جو ہے نظر کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے مدد کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے پر مدد ملتی ہے۔ رمضان میں جتنی آپ عبادت کر لیتے ہیں دیگر مہینوں میں نہیں کر پاتے، لیکن اگر آپ شوق سے، دلچسپی سے رمضان میں جو عبادت کر رہے ہیں، یہ شوق اگر برقرار رکھنا چاہیں یا رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہیں تو رمضان کے بعد بھی ایک اچھا انسان بنیں گے۔ لیکن رمضان کو اچھے سے نہیں گزارتے ہیں تو پھر رمضان کے بعد بھی آپ اتنا اچھا نہیں رہیں گے۔ رمضان کو اچھے سے گزاریں گے، عبادت کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کے اندر عمل پہلے سے زیادہ پایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرے اور رمضان کے بعد بھی اس تقویٰ سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو یہ چند حکمتیں تھیں رمضان کے تعلق سے۔